نمبر 1، میرے چاچا نے میری امی سے 9 لاکھ روپے ادھار لیے۔ اچھا چاچا نے کہا کہ میں 1 سال میں لوٹا دوں گا، لیکن چچا نے 1 سال میں نہیں لوٹائے، اچھا، تو میری امی کا چچا پر سے بھروسہ اٹھ گیا۔ اوہو، ٹھیک ہے، امی نے چچا سے 1 لاکھ روپے پر مانگے، پھر 2.5 سال بعد چچا نے 10 لاکھ روپے لوٹا دیے۔ 10 لاکھ؟ پر والے 1 لاکھ روپے کا ہم کیا کریں؟ یعنی 1 لاکھ زیادہ دے دیا یوں؟ جی انہوں نے دیے نا چچا نے ہمیں، تو اب اس کا ہم کیا کریں؟ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ اور دوسرا سوال یہ کہ ہمارے ابو کا پیسہ جو ہمیں ملا ہے وہ امی نے بینک میں رکھا ہے، اس کا منافع ملتا ہے، وہ لینا جائز ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، اور ہم کسی کو قرضہ دیتے ہیں تو قرضے پر زائد چیز وصول کرنے کا معاہدہ کر لینا، یہ تو خالصتاً ایک سودی معاہدہ ہے اور منع ہے۔ تو یہ آپ کی والدہ نے چونکہ دیتے وقت زائد کی شرط نہیں کی تھی، تو یہ 1 لاکھ سود تو نہیں بنے گا، لیکن یہ اب مالی جرمانے کی ایک حیثیت رکھتا ہے کہ آپ نے چونکہ 1 سال تک نہیں دیا تو اب آپ پہ یہ جرمانہ عائد کرتے ہیں کہ آپ 1 لاکھ روپے زیادہ دیں۔ اور یاد رکھیں کہ مالی جرمانہ ہماری شریعت میں منسوخ ہو چکا ہے، اور فقہا نے واضح طور پہ لکھا کہ منسوخ پر عمل کرنا حرام ہوتا ہے، یعنی جس حکم کو شریعت ختم کر دیتی ہے کسی چیز کو اس پر عمل کرنا حرام ہے، لہٰذا مالی جرمانہ قائم کرنا چونکہ یہ شریعت نے منع کر دیا، اس لیے آپ کی والدہ اس 1 لاکھ روپے کو لینے کی وجہ سے شدید گناہگار ہوئیں۔ آپ کی والدہ پر واجب ہے کہ توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں اور یہ 1 لاکھ روپے چچا کو واپس لوٹا دیں۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ والدہ نے یہ پیسہ وصول کرنے کے بعد بینک میں رکھا ہوا ہے اور اس سے نفع حاصل کر رہی ہیں، یہ کیسا ہے؟ دیکھیں بینک کے پاس جو ہم پیسہ رکھواتے ہیں اس کی شرعی حیثیت قرضے کی ہے، یہ وجہ ہے کہ بینک ہمارے پیسے کو رولنگ میں لیتا ہے، استعمال کرتا ہے اور پھر بعد میں واپس لوٹا دیتا ہے، یہ قرضے کی تعریف ہے۔ اور قرضے پر کسی قسم کا نفع لینا یہ سود ہے۔ تو جب آپ بینک میں رکھواتے ہیں تو باقاعدہ فارم وغیرہ بھرتے ہیں، سیونگ اکاؤنٹ میں اگر رکھوایا ہے تو باقاعدہ آپ معاہدہ کر رہے ہیں کہ میں قرضہ آپ کو دے رہے ہیں اور اس پر ہم اتنا پروفٹ لیں گے۔ اور میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ مالی معاملہ کرتے ہوئے اگر ہم مثلا قرضہ دے رہے ہیں اور قرضے پر یہ مالی معاملہ کرتے ہوئے یعنی قرضہ دیتے ہوئے ہم کچھ زیادتی مشروط ٹھہرا لیں کہ آپ کو دیتا ہوں لیکن اتنا زیادہ واپس بھی کرنا ہوگا، وہ سود ہوتا ہے، لہٰذا یہ خالصتاً سود ہے۔ آپ کی والدہ کو چاہیے کہ اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور فوراً سے پیشتر یہ بینک سے سود کھانے کے سلسلے کو ختم کریں، ورنہ یہ اتنا خطرناک ہے کہ ایمان کو بھی برباد کر سکتا ہے۔